तेरा चेहरा दर्द आ रहा है। स्टार्ट हो चुका है सर गलती से। मिल जाएगी तुझको दुनिया में कुछ भी सुबह मसा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और होगा नहीं डिलीट नहीं होना चाहिए, जाएगा यूट्यूब पे। टाइम मास्टर है ना। चमन का तज़किरा एक कली का तज़किरा सारे चमन का तज़किरा फातिमा का तज़किरा है पंजतन का तज़किरा एक कली का तज़किरा है सारे चमन का तज़किरा हल अता से फातिमा ज़हरा ये साबित हो गया अर्श पर भी है तेरे घर के चलन का एक कली का। आगे थोड़ी जगह छोड़ के बैठना। नाम लेते हैं अदब से अंबिया बेवफा पढ़ ही नहीं सकता किताबे करबला हर बरख पे आज भी है हाशिया आसमां वालों से पूछो मर्तबा का पूरी हो जाएगी बात उठने से पहले हर मुराद मांग लो दे
در خدا کو واسطہ واسطہ آسمان والوں سے پوچھو مر کہاں واسطہ ما صلی علی محمد وآل محمد. علمدار کے بازو پھٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو دیکھی پہ گرے شاہ کے ابرار کے بازو لگے سید ابرار کے بازو رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر صدمہ یہ ہوا ذوق سے صدمہ یہ ہوا ذوق سے ہم ہو گئے شبیر جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو ہائے ہائے شہیدی کہہ کے جو روئے علی اکبر صدمے سے تڑپنے لگے عباس دلاور گھبرا کے بھتیجے نے کہا اے میرے دل پر بتلا دو کدھر ہے میرے آقا میرے سرور اکبر نے کہا غم شہ بالا کو بڑے ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرف گش میں پڑے ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرف گش میں پڑے ہیں جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو جب کٹ کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو اکبر سے کہا کر دو غریباں میرا پارا ہم سو میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا عاشق میرے بچوں کا نمانے سے کنارا فرما کے یہ حضرت نے ہمیں کو اتارا آفت میں بسی پانی کی محتاج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ جب کٹ گئے دریا پہ علمدار ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى سيدنا ونبينا الشفيع قنوتنا وتبي نفوسنا ومولانا مولى القرآن جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ابھی اس مجلسوں میں ایک واقعات میں نے کئی بیان کر دیے، ایک موضوع شروع کیا تھا وہ اب ختم کے قریب آ رہا ہے.
اسی موضوع کو اور تھوڑا آگے بڑھایا جائے گا. اس وقت میں کچھ فضیلت اہل بیت ذہن میں آ گئی, کچھ فضیلت اہل بیت, کچھ فضیلت مولا علی آئی ہے ذہن میں. اگر آپ چاہیں تو سناؤں پھر میں. جب بھی کوئی لے کے آتا تھا رسول خدا کے پاس, یا رسول اللہ علی کی یہ شکایت ہے, یا رسول اللہ ہمیں علی سے یہ شکایت ہے. ایک واقعہ بتاؤ اس پر کہ ہمیں علی سے یہ شکایت ہے. رسول خدا فوراً فرماتے تھے کہ علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے, اور اس کے خلاف میں کوئی شکایت نہیں سنوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر علی نے کچھ کہا ہے تو وہی حق ہے. اگر علی نے کچھ کہا ہے تو وہی حق ہے. تو کچھ ایک جناب سے ان کے دل پہ بغض کا پردہ تھا, تو انہوں نے سوال کیا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے دعا کری تھی کہ حق علی کے ساتھ ہے, حق علی حق کے ساتھ ہے, یہی دعا تو جناب عمار کے لیے بھی کری تھی. جناب عمار نے یاسر کے لیے رسول خدا نے یہ کہا تھا نا کہ عمار حق کے ساتھ ہے, حق عمار کے ساتھ ہے. کہا ہاں بے شک یہی دعا کری تھی, لیکن اس کے آگے کی دعا الگ تھی. عمار کے لیے کہا کہ عمار حق کے ساتھ ہے, حق عمار کے ساتھ ہے, اور پھر اللہ سے کیا دعا کری, اے پروردگارا عمار کو ادھر موڑ دینا جہاں حق مڑ جائے. اے پروردگارا عمار کو ادھر موڑ دینا جہاں حق مڑ جائے. لیکن جب مولا علی کی بات آئی تو مولا علی نے کیا دعا کری کہ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور پھر آگے کیا دعا کری, ہاتھوں بلند کیا فرمایا, اے پروردگارا حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی مڑ جائے, حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی مڑ جائے. یہی تو فرق ہے, ایک صحابی بن گئے, ایک بھائی ہیں, دونوں میں یہی تو فرق ہے. جناب عمار کے لیے پھر جناب عمار کے لیے کہا کہ عمار کو ادھر موڑنا جدھر حق مڑ جائے, عمار کو ادھر موڑنا جدھر حق مڑ جائے. اور مولا علی کے لیے کیا کہا, مولا علی کے لیے فرمایا اے پروردگارا حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائے, اے پروردگارا حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. ایک واقعہ غدیر سمجھ یہاں پڑھ ذہن میں آ گیا. غدیر قوم میں جب رسول خدا نے فرمایا نا, سب سے پہلے رسول خدا نے تقریر دیا, تو نے فرمایا کہ اے لوگوں کیا تم مجھے اپنا رسول مانتے ہو, کیا تم اللہ کو پہلے مانتے ہو؟ کہا سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. کہا پھر تم کیا مجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانتے ہو؟ کہا بے شک ہم آپ کو اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں. تو پھر رسول خدا نے پوچھا اے لوگوں پھر تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق میرا ہے. رسول خدا تمہاری جانوں پہ, غدیر قوم میں لاکھوں مجھے فرمایا کہ اے لوگوں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق میرا ہے. لوگوں نے کہا بے شک رسول اللہ ہم یہ بھی مانتے ہیں. تو رسول خدا نے پھر فرمایا, مولا علی کو بلایا, کہا کہ پھر سن لو, من کنت مولا فہذا علی مولا, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کی جانوں پہ میرا حق ہے اس پہ علی کا بھی حق ہے, بعد میں میرے علی ہیں. تو پھر رسول خدا نے کہا کوئی کہیں نہیں جائے گا, سب پہلے علی کے حق میں بیعت کریں گے. آپ کا سب پہلے علی کے حق میں بیعت کریں گے. جو بیعت کرتے ہیں, جو بیعت لیتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, جو دیتا ہے اس کا اوپر ہوتا ہے, دیتا ہے اس کا اوپر ہے, جو لیتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. لیکن جب غدیر میں بیعت لی گئی تھی تو مولا علی کا ہاتھ اوپر تھا, جو دے رہا تھا اس کا نیچے تھا. جب سب نے لے لی, سب بیعت لے لی, مولا علی کا ہاتھ اوپر تھا اور جو دے رہا تھا اس کا نیچے تھا. تو پھر لوگوں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ جب بیعت لیتے ہیں تو ہاتھ جو لیتا ہے اس کا نیچے, جو دیتا ہے اس کا اوپر, یہاں پہ علی کا ہاتھ اوپر کیوں ہے, ہمارا ہاتھ نیچے کیوں ہے, ہمارا ہاتھ نیچے کیوں ہے؟ پھر سوال پوچھا تو اتنے میں مولا علی بھی آ گئے. تو رسول خدا نے کہا کہ اب وہی سوال تم علی سے پوچھ لو, اس سے بہتر جس سے بیعت لی ہے اس سے پوچھ لو. مولا علی نے قرآن کا آیت فرمایا اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا, اے لوگوں یاد رکھنا. پھر رسول خدا نے اس کے آگے میں جوڑا کہ اے لوگوں یاد رکھنا کہ علی کا ہاتھ, علی ید اللہ ہے, علی عین اللہ ہے, علی کا ہاتھ وہی ہاتھ ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے. اور اگر اللہ کا کوئی ہاتھ ہوتا تو وہ کسی کے ہاتھ سے کبھی نیچے نہیں ہوتا. اللہ کا ہاتھ کبھی کسی کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتا, صرف اللہ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا. اس لیے علی کا ہاتھ ہمیشہ اوپر تھا, جب بیعت لی گئی تب بھی اوپر تھا. اور ہر وقت مصیبت میں
رسول خدا کے سب سے قریب امام علی تھے. ہر وقت مصیبت میں حتیٰ باہر بھی ہوں چاہے اندر ہوں تب بھی امام علی تھے. اور جو ہم لوگ حدیث قصہ پڑھتے ہیں کہ رسول خدا چادر کے اندر تھے, امام حسن آئے, امام حسین آئے, مولا علی آئے, جناب فاطمہ اس چادر کے اندر آئیں. جب پانچوں چادر کے اندر آ گئے تو پھر رسول خدا نے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں نا, اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں. تو جب یہ تمہارے رسول خدا کے اہل بیت تھے, تو جب رسول خدا نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ اے اللہ یہی میرے محبوب بندے ہیں, اے اللہ یہی میرے محبوب بندے ہیں, تو لوگوں نے بعد رسول کسی اور کو محبوب کیسے بنا دیا؟ لوگوں نے بعد رسول کیوں بنایا؟ کئی فضیلتیں مولا علی کی, کئی روایتیں ہیں, کئی آیتیں. رسول خدا نے خود فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کے دروازے علی ہیں, اس شہر کے دروازے علی ہیں اور میں علم کا شہر ہوں. تو جب بھی اس حدیث کے بعد کیا ہوا تھا, جب بھی جناب سلمان آتے تھے, جناب سلمان رسول خدا سے ملنے آتے تھے, جب بھی آتے تھے ملنے تو پہلے مولا علی سے ملتے تھے, پھر رسول خدا سے کلام کرتے تھے, پھر جب جاتے تھے پھر مولا علی سے ملتے تھے, پھر باہر جاتے تھے. آئے تو مولا علی سے ملا, پھر رسول خدا سے کلام کیا, پھر جانے لگے تو مولا علی سے ملے, پھر باہر گئے. پھر لوگوں نے اس کے اوپر کہ بھائی اس زمانے میں بکس بہت تھا علی کا, کہ جب جتنا ہم علی کو گھٹانا چاہیں علی پھر بڑھ گئے ہیں. تو پھر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب بھی سلمان آتے ہیں علی سے ملتے ہیں, جاتے ہیں پھر علی سے ملتے ہیں, یا رسول اللہ کہیں ایسا نہیں کہ سلمان علی کو آپ سے افضل بنا رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں مطلب کہ سلمان علی کو آپ سے افضل کہہ رہے ہیں. تو پھر کہا کہ مولا علی سے پوچھو. پھر آئے مولا علی سے رسول خدا پوچھا کہ اے علی, اے میرے محبوب علی, تم سے یہ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تم جب بھی آتے ہو تو سلمان سے ملتے ہو, جب بھی جاتے ہو تو سلمان سے ملتے ہو, ایسا کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ تو مولا علی لوگوں نے رک کیا اور فرمایا اے لوگوں, کیا تم نے نہیں سنا رسول خدا نے فرمایا تھا؟ اے لوگوں کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس شہر کے دروازے. اے لوگوں کیا نہیں فرمایا تھا؟ بس توجہ کہ اے لوگوں کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازے؟ تو ابھی ذرا بتاؤ, اگر تم کسی شہر میں گھسو گے تو پہلے کہاں جاؤ گے؟ شہر میں جاؤ گے دروازے کے پاس جاؤ گے؟ پہلے کہاں جاؤ گے؟ شہر کے پاس جاؤ گے دروازے کے پاس. بس وہی تو میں بھی کروں, میں پہلے آتا ہوں تو دروازے سے ملتا ہوں, پھر شہر میں جاتا ہوں, پھر نکلتا ہوں تو دروازے سے ہوتے ہوئے باہر نکلتا ہوں. کیا غلطی ہے میں نے؟ صلوات محمد. ایک بولے نہیں صلوات پڑھے فضائل بہت ہے مولا علی کے, بیان کرنے کے یہ بہت مجھے گرج ہے. ایک چیز کو بیان کرنا کچھ بھی ہوتا ہے, ایک چیز آپ بھی پڑھیے گا, کہیں ہم بھی بیان کرتے ہیں. لیکن اصل میں کہتا ہوں کیوں یہ لمحہ آ گیا آج, کیوں یہ لمحے فکری آیا کہ بعد رسول اتنے ظلم کیوں ہوئے؟ وجہ کیا تھی بعد رسول کے ظلم کی؟ اہل بیت پہ اتنے ظلم کیے گئے, اتنے ظلم ڈھائے گئے اہل بیت پہ, اس کی وجہ کیا تھی اہل بیت کو ظلم ہونے کی؟ کیونکہ کوئی آخرت والی وجہ تو نہیں ہوتی, کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ اگر رسول خدا نے بتا رہے کہ علی فاطمہ حسن سے محبوب ہیں, تو لوگوں نے انہی کو قتل کیوں کیا؟ فاطمہ پہ در کو کیوں گرایا؟ علی پہ ضربت کیوں لگائی؟ حسن کے لاشیں پہ تیر کیوں چلائے؟ حسین کو کربلا میں کیوں کیا؟ شہید کیا مہمان بلا کے کیوں کیا؟ تو بس نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ جنہوں نے قتل کیا ہوں گے وہ بھی مسلمان, لیکن وہ صرف دنیاوی تھے, وہ صرف دنیاوی تھے. کیوں ہمارے امام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھو؟ کیوں فرماتے ہیں قبرستان جایا آیا کرو؟ کیوں فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی موت کو اپنے قریب رکھنا, جب دو لوگ پاس تک پسو, تاکہ یہ انسان کو یاد رہے کہ ایک دن مرنا بھی ہے, ایک دن جا کے سیدوں کو جواب بھی دینا ہے, ایک دن جا کے رسول خدا کو جواب بھی دینا ہے. یہی تو بات تھی کہ فرمایا تھا کہ جب بھی رہو موت کو اپنے قریب رکھنا, جب بھی رکھنا موت کا ذکر اپنے پاس رکھنا, کہ کبھی اگر تم مر جاؤ
تو کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو تم لے کے مرو. کچھ گناہ ایسے بھی ہیں عزیزان محترم جو تم کرو گے دنیا میں اور آخرت تک عذاب کا سبب بنتے ہیں. آخرت میں بھی عذاب کا سبب بنتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے ایسی؟ کہا جو لوگ موت کو بھول جاتے ہیں وہ دنیاوی گناہوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. بس اتنا فرمایا اور پھر آگے چلے. کہا کیا کہا تھا عزیزان محترم؟ وہ آخری تاریخیں قریب آ گئی ہیں نا، آخری تاریخیں ختم پہ آ گئی ہیں، محرم اب ختم پہ آ گیا. عزیزان محترم یہ وہ وقت ہے جس وقت شاید کچھ لوگ مدینے پہنچے ہوں گے، بس کچھ لوگ مدینے پہنچے ہوں گے اور کس طرح ملے ہوں گے، کس طرح جناب زینب نے نانا کو اپنے پرسہ دیا ہوگا ان کے حسین کا، کس طرح. بس ایک روایت کہتی ہے کہ مولا علی کے ایک بیٹے جو ہوتے ہیں وہ مدینے میں ہی تھے. جب جناب سجاد ان کے پاس پہنچے نا، جیسے ہی جناب سجاد ان کے پاس پہنچے انہوں نے فون فرمایا کہ اے میرے چچا حسین کہاں ہے. انہوں نے فون فرمایا کہ اے میرے بچہ حسین کہاں ہے؟ تو کربلا سے آئے ہو نا. تو فون فرمایا چچا حسین کو کربلا میں مار دیا گیا. جناب سجاد نے فرمایا مولا علی کے بیٹے نے، چچا حسین کو کربلا میں مار دیا گیا. اے چچا علی اکبر کو کربلا میں مار دیا گیا. اے چچا علی اصغر کو کربلا میں مار دیا گیا. بس اتنا فرمایا. انہوں نے فون کہا کہ اے شخص تم مجھے چچا کیوں فرماتے ہو؟ تم ہو کون؟ جناب سید سجاد نے جیسے ہی دیکھا فون کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں کیا؟ پھر اتنا کہا کہ آپ نے مجھے کیا پہچانا نہیں؟ کہا میں کون ہوں؟ کہا نہیں بیٹا میں تمہیں نہیں پہچانا. تم کون ہو؟ کہا چچا میں آپ کا سید سجاد ہوں. بس اتنا کہا چچا میں آپ کا سید سجاد ہوں. کہا سید سجاد تم ابھی بس 25 سال کو تم ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ سید سجاد کمر جھک گئی، گلے میں نشان پڑ گئے، بال سفید ہونے لگے. سید سجاد یہ کیا ہو گیا؟ سید سجاد نے فرمایا اے چچا یہ بس وہی کربلا کا ظلم ہے جو ہم پہ آیا ہے. اے چچا یہ کربلا کا ظلم ہے، کربلائیوں نے بہت ہم پہ ظلم ڈھایا. اے چچا آپ بس اتنا سمجھ دیجئے کہ جتنا ظلم ہم پہ ڈھایا اتنا کسی پہ نہیں ڈھایا گیا. اور ایک طرف ادھر جناب ام البنین تھی جو بشیر کا بیان سن کے گریا کرتی تھی. مولا عباس گر گئے تھے، امام حسین کو قتل کیا گیا، صرف بیان سن کے گریا کرتی تھی. میں کبھی ہاتھوں کو جوڑ کہوں اے ام البنین، اے بی بی ام البنین، آپ نے صرف بیان کو سنا اور اتنا گریا کیا. اے ام البنین کاش اس زینب سے کبھی پوچھتی کہ زینب کو کیا حال ہوگا. اس زینب جس نے 70 قدم سے اپنے بھائی کا گلا ذبح ہوتے دیکھا. اے ام البنین آپ نے بس اپنے بیٹے کو گرتا ہوا سنا اور آپ رونے لگی. اے ام البنین کاش آپ اس وقت حسین کا حال دیکھتی جس وقت عباس گرے تھے. اے ام البنین آپ نے بس اتنا سنا کہ بے رضا بیویوں کو پھرایا گیا. اس وقت کاش آپ سید سجاد کا حال دیکھتی جب بیویاں بے پردہ تھی. سید سجاد صرف سر جھکا کے چلتے رہے، کچھ نہیں کہا. وقت آخر قریب آ گیا لوگوں. بس فوراً جناب زینب نے نانا کو اپنے پرسہ دیا اور فرمایا اے نانا کربلا سے لٹ کے آئے ہیں. نانا تیرے نواسے نے اس کا وعدہ وفا کر دیا. نانا وہ دیکھیے سر حسین آیا ہے. نانا یہ وہی حسین ہے، یہ وہی حسین ہے جس نے آپ نے وعدہ کیا تھا. نانا یہ ان مسلمانوں نے اسی حسین کو مار دیا. اے نانا ان مسلمانوں نے اسی حسین کو مارا جس کو آپ نے اپنے کندھوں پہ رکھا تھا. اے نانا ان مسلمانوں نے اسی حسین کو مارا جس کے لیے آپ نے سجدے کو طول دیا تھا. نانا علی اصغر بھی نہ رہا. نانا کس طرح ہم لوگ آئے ہیں، کاش آپ ہوتے. انا للہ